بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ النجبا ومن تبعهم من الأئمة المحدثین والفقہاء اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم علم النحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کتاب کو صحیح معنوں میں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے اس پہلے سبق میں ہم حالات مصنف اور ہدایت النحو کتاب کی چند خصوصیات پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ہدایت النحو کے مصنف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہدایت النحو کے مصنف اندلس کے شہر غرناطہ کے باشندے ابو حیان محمد بن یوسف ہے۔ ان کی پیدائش 654 ہجری میں ہوئی۔ شہر غرناطہ میں یہ پیدا ہوئے اور وہیں پر انہوں نے ابتدائی علوم حاصل کی، قرآن پاک حفظ کیا، علم تجوید، علم تفسیر اور علم حدیث میں کافی مہارت حاصل کی، اور خاص کر علم النحو میں اپنے وقت کے امام سمجھے جاتے تھے۔ ان کے ہم عصر علامہ صلاح الدین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کان امیر المؤمنین فی النحو، کہ ابو حیان اپنے وقت کے علم النحو میں امیر المؤمنین شمار کیے جاتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے کتاب لکھی ہے علم النحو میں، جمع الجوامع نام ہے اس کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں نے جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ جمع کیا ہے، یہ سب میں نے ابو حیان کی کتاب سے حاصل کیا ہے۔ ان کے بے شمار شاگرد ہیں۔ ان کے مشہور شاگردوں میں ابن عقیل اور ابن ہشام کا شمار ہے، اور انہوں نے مختلف تصانیف لکھی ہے۔ البحر المحیط نام سے انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے۔ اسی طرح شرح تسہیل، منہج السالک نام سے بھی ان کی مشہور کتابیں ہیں، اور ہدایت النحو بھی ان کی کتاب ہے۔ ان کی تاریخ وفات 743 ہجری ہے۔ عزیز طلبہ، یہ مصنف علیہ رحمہ کے مختصر حالات تھے۔ اب ہم ہدایت النحو کی چند اہم خصوصیات پر روشنی ڈالیں گے، تاکہ آپ حضرات کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کتاب کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور نحو میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اس کتاب کی خصوصیات میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے اس کتاب کی ترتیب فصول اور ابواب سے رکھی ہے، یعنی اس کتاب کے ابحاث وہ فصول اور ابواب کی ترتیب سے ہیں۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جو کتاب فصول اور ابواب کی صورت میں ہو، اس کا طالب علم کے لیے پڑھنا انتہائی آسان ہوتا ہے، اور اس کتاب کے ابحاث کو یاد کرنا، ضبط کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے طالب علم کے لیے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے کمال مہارت ظاہر کرتے ہوئے اپنی کتاب کی ترتیب فصول اور ابواب سے رکھی ہے۔ اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب کی عبارت آسان اور عام فہم ہے۔ کوئی بھی طالب علم جو تھوڑی بہت عربی جانتا ہو، جس کو عربی سے کچھ مناسبت ہو، وہ اگر اس کتاب کو اٹھائے، اس کا مطالعہ کرنا چاہے، تو وہ بآسانی اس کتاب کو سمجھ جائے گا، اس کتاب کی عبارت کو حل کر پائے گا، اور کسی قسم کی مشکل اس کے سامنے نہیں آئے گی۔ تیسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے
اس کتاب میں جتنے بھی مسائل ذکر کیے، جتنے قواعد اور جتنے ضوابط ذکر کیے ہیں، تو اجرا کے لیے 7 مثالیں بھی مصنف علیہ رحمہ نے پیش کی ہے، اور مثالوں سے وہ قاعدے اور وہ ضابطے بالکل طالب علم کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، اور مثالوں سے وہ قواعد اور ضوابط طالب علم کے سامنے بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ طالب علم کے لیے پھر ان قواعد کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ چوتھی خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے اس کتاب میں دلائل اور علتوں کی کثرت سے احتراز کیا ہے، یعنی مصنف علیہ رحمہ نے اس کتاب میں دلائل اور علتوں پر توجہ نہیں دی کہ یہ مبتدا مرفوع کیوں ہے، فاعل مرفوع کیوں ہے، مفعول منصوب کیوں ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور کیوں ہوتا ہے۔ تو دلائل اور علتیں مصنف علیہ رحمہ نے ذکر نہیں کی، بلکہ نفس مسئلہ، نفس ضابطہ بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ مثال وضاحت کے لیے پیش کی ہے، کیونکہ جس کتاب میں دلائل اور علتیں کثرت سے پائی جاتی ہے تو طالب علم پھر سارا سال انہی دلائل اور علتوں کو حل کرتا رہتا ہے، اور جو اصل مقصد ہوتا ہے کہ قواعد اور ضوابط کو سمجھے اور ان کا اجرا کرے، وہ مقصد طالب علم سے رہ جاتا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے اس کتاب میں دلائل اور علتوں کی کثرت سے بھی احتراز کیا ہے، اور خود کتاب میں پھر فرماتے ہیں لئلا یشوش ذہن المبتدی، یہ دلائل اور علتیں میں نے کثرت سے ذکر اس لیے نہیں کی تاکہ یہ دلائل اور علتیں مبتدی طالب علم کے ذہن کو تشویش میں مبتلا نہ کر دے۔ عزیز طلبہ، یہ کتاب علم النحو کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب کو اگر آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوگی، تو آپ علم النحو میں انشاءاللہ مہارت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کتاب کو صحیح معنوں میں ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔